ہم جو ایک سلسلہ چلا رہے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن کیسے ختم ہوگی، اور نہیں، ابھی اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کریں کہ کیسے ختم ہوگی. ابھی تو ہم نشاندہی کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں اور کیسے یہ ناسور پھیلا ہوا ہے. تو وہ تھوڑی سی دیر کے لیے روکتے ہیں کیونکہ رمضان شروع ہو رہا ہے آج سے، کل سے یا پرسوں سے. اور پاکستان میں اب رمضان کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائے گی. پاکستان واحد ملک ہے مسلمان کنٹریز میں، یا میں بھی دو چار ملک اور بھی ضرور ہوں گے، کیونکہ ہماری جو عادتیں ہیں، ہماری جو ہیبٹس ہیں، وہ تقریباً مسلمانوں کی ایک جیسی ہیں. جہاں زیادہ ترقی نہیں ہے، جہاں خوشحالی نہیں ہے، تو وہاں پھر اس طرح کی چیزیں جنم لیتی ہیں. بنیادی طور پہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے پبلک کو، عوام کو سہولتیں دینا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لیکن یہ مشکل کام ہے اسٹیٹ کے لیے. اور آسان کام ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے لیے بہتر سے بہتر آسانیاں پیدا کرنا. وہ آسان کام ہے، لیکن پبلک کو ریلیف دینا مشکل کام ہے. اب رمضان شروع ہونے والا ہے، 2 دن پہلے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو ساتھ میں مہنگائی بھی شروع ہو جاتی ہے. اب ہوگا کیا؟ سب سے پہلے تو ہمارے مولوی حضرات جو ہیں، جن کو حکومت پروٹوکول دیتی ہے، ایک کمیٹی بناتی ہے جو سارا سال ایک بہت بڑا بجٹ لے جاتی ہے جو کروڑوں میں ہوتا ہے. اس کے امپلائیز ہوتے ہیں، اس کی پوری ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، اور ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ رمضان کے چاند کی نشاندہی کریں کہ چاند کب نکلے گا اور پہلا رمضان کب ہوگا. اب اس کمیٹی پہ بھی سوالات ہیں، کیونکہ اگر تو حکومت اپنے ہاتھ میں، جیسے کہ سعودی عرب کی حکومت ہے یا دوسرے ملکوں کی حکومت ہے، حکومتیں اناؤنس کر دیتی ہیں اور یہاں پہ ہم مولویوں کے ہاتھ میں سارا کچھ دے دیتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، بڑی بڑی دوربینیں لگائی جاتی ہیں، اور تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ان تمام مولوی حضرات کو بھاری بھاری شیشے لگے ہوتے ہیں اینکوں پہ، لیکن پھر بھی وہ دوربین میں آنکھ ڈال کے ایک تصویر بنا کے ٹیلی ویژن پہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم چاند دیکھ رہے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اچانک ایک شہادت مردان سے آ جائے گی، اچانک ایک شہادت کوئٹہ سے آ جائے گی، اچانک ایک ملتان سے آ جائے گی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے چاند دیکھا ہے. تو یہ شہادتیں اکٹھی کرتے 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 پھر یہ لوگ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ چاند نظر آیا یا نہیں. لیکن مزے کی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن گو ہیڈ حکومت دیتی ہے کہ رمضان اناؤنس کر دیں یا ایک دن سٹے کر دیں. یہ ابتدا ہماری یہاں سے ہوتی ہے رمضان کی. اس کے بعد ہے ہماری تاجر برادری. میں چھوٹے دکانداروں کی بات نہیں کر رہا، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے، لیکن جو تاجر برادری ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ منافع، سب سے زیادہ پرافٹ اس مہینے میں حاصل کیا جائے، اور وہ اس میں 110% کامیاب ہوتے ہیں. جو رمضان میں ریگولر استعمال ہونے والی چیزیں ہیں ان کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے 2 مہینے 3 مہینے پہلے، اور پھر اس کو رمضان میں روک کے مہنگا کر کے چیزیں پیش کی جاتی ہیں. یہی وہ تاجر حضرات ہیں جو رمضان سے پہلے ذخیرہ دوزی کرتے ہیں، اور پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں یہ کم از کم
4 سے 5 عمرہ کر لیں، سعودی عرب جائیں، اللہ کے حضور حاضری دیں اور کہیں اللہ میاں ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم نے بہت ایمانداری سے چیزیں چلائی ہیں، ہم بہت حلال کا کھا رہے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ان کی ان حرکتوں میں مسکراتے ہوں گے۔ بہرحال جی، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے یہ لوگ وہاں عمرہ کرنے جاتے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ اللہ میاں کیا قبول کرتا ہے اور کیا نہیں قبول کرتا۔ تو بہرحال جی، ذخیرہ اندازی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آپ جائیں تو آپ کو ہر چیز، جو ایک ریگولر چیز آپ عام دنوں میں خریدتے ہیں، ان کی قیمت بڑھ چکی ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس میں سب سے زیادہ کیا ہوگا کہ کھجور جو ہے وہ بہت مہنگی ہو چکی ہوگی، اس کی 10,000 کوالٹی ہوں گی۔ اسی طرح جو رمضان میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، اگر ہم فروٹس کی طرف آ جائیں تو اول تو فروٹس ملنا نہیں، وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ پہنچ سے دور ہو جاتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر حالت میں فروٹس لازمی لیں، رمضان کا حصہ ہے، ہم سموسے لازمی کھائیں، ہم پکوڑے لازمی کھائیں۔ اور چلیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کی کلچر کا حصہ بن جاتی ہیں کہ رمضان کے اندر آپ فروٹ لیتے ہیں، آپ سموسے بناتے ہیں، آپ پکوڑے بناتے ہیں، آپ بہت ساری روایتی چیزیں بناتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں اگر آپ لوگ اس کو ایک اچھے طریقے سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کنسپٹ یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ کچھ چیزوں سے روکتا ہے۔ روزے کا مقصد ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سارا دن ہم سحری سے لے کر افطاری تک بھوکے رہیں، نہ کھائیں نہ پئیں، لیکن روزے کا مقصد، بنیادی مقصد جو ہے، اس کنسیپٹ پہ کوئی بھی نہیں آتا۔ اور یہ صرف روزے کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہر چیز کے ساتھ ہے، ہر کنسیپٹ کے ساتھ یہی ہے۔ ہم ایک مہینہ کوشش کرتے ہیں کہ نمازیں پڑھیں، حالانکہ نماز کا حکم ایک ریگولر ہے، آپ جب تک زندہ ہیں تو نماز کا حکم ہے، وہ ہم صرف رمضان میں اہتمام کرتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، تو مذہب یہی کہتا ہے کہ ساری زندگی جھوٹ مت بولیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رمضان ہے، تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں۔ اسی طرح لوگوں کی غیبت کرنا، غیبت سننا، وہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نہ کریں، 1 مہینہ نہ کریں، 12 مہینے اس کے لیے بہت ہے، تو 12 مہینے ہم بہت موج مستی کرتے ہیں۔ یہ 1 مہینہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ چیزوں سے رک جائیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک ریگولر لائف ہوتی ہے، بس بھوکے پیاسے ہم رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کا کنسیپٹ ہی کچھ اور رکھا تھا، اور اس کے فائدے جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ بہت زیادہ تھے۔ میں یہ کہتا ہوں ہیں، تو ابھی بھی ہیں، لیکن ہم لوگوں نے بگاڑ کے رکھ دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حالت پہ رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ بھی رحم کرے جو اس رمضان میں ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں۔ دنیا میں دیکھ لیں، باقی جو مذاہب ہیں ان کے بھی تہوار آتے ہیں، اسپیشل مذہبی تہوار بھی آتے ہیں، جیسے کرسمس کا ہے یا دوسرے بہت سے تہوار ہیں، تو وہاں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ریگولر چیزوں سے ہٹ کے عام پبلک کو سہولت دی جائے، اور وہ ایسا کرتے بھی ہیں۔ جو لوگ اتنی پاور نہیں رکھتے اور استطاعت نہیں رکھتے خریدنے کی، تو وہ ان کو موقع دیتے ہیں کہ اس مہینے آپ اپنی خواہش کے حساب سے جو خریدنا چاہیں خرید لیں، اور وہ خرید بھی سکتے ہیں اور خرید بھی لیتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ غور کریں تو رمضان میں یہی دوسری
دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں ہیں، باہر کے جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ سے اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح وہ اپنے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں ان کے خاص تہوار پہ. تو رمضان میں بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. جو چیز عام حالت میں تھوڑی ریگولر قیمت ہوتی ہے اسے کم کر کے بیچی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو اور لوگ اس کو خرید سکیں. اور باہر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ صرف ان چیزوں کی حد تک فائدہ نہیں اٹھاتے. وہاں ایک سسٹم ہے، وہاں ایک زندگی ہے، وہاں ایک طریقہ کار ہے، اور وہ سب کچھ یہاں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور ہم کوشش بھی نہیں کرتے. ہمارے جو لیڈر ہیں یا منتخب لوگ ہیں وہ جب منتخب ہوتے ہیں تو ان کا طریقہ کار بدل جاتا ہے، ان کی اپروچ بدل جاتی ہے، ان کی سوچ بدل جاتی ہے. وہ 3-4 سال کے لیے جب تک رہتے ہیں تو اپنے طریقے سے چلتے ہیں، اور جب الیکشن قریب آتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ 1 سال میں عوام کے ساتھ جتنے بھی واقعات ہو چکے ہیں ان کے پاس جائیں، ان کو احساس دلائیں کہ ہم آپ میں سے ہیں. اور عوام بھی کہتی ہے جی آپ ٹھیک ہیں، ہم میں سے ہی ہیں، اور وہ سب کچھ بھول کے دوبارہ ان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. یہ سسٹم ہے، یہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ شاید یہ سسٹم اب چینج ہو جائے، اور وہ اس کو چینج کرے گی نیو جنریشن. نیو جنریشن کے پاس کافی موقع ہیں، کافی چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے. پوری دنیا سکڑ گئی ہے، اور ہر بندے کو، ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر نوجوان کو انٹرنیٹ کے ذریعے رسائی مل گئی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کنٹری میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کا پرائم منسٹر پبلک کے لیے کیا کر رہا ہے، حکومتیں کیسی بنتی ہیں. ذرا سی کوتاہی پہ، ذرا سی نالائکی پہ ریلیونٹ منسٹر ریزائن دے دیتے ہیں یا ان سے ریزائن لے لیا جاتا ہے. اور یہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں، اور حکمران مسکراتے ہوئے اب ان سے سوال کیا جائے کہ آپ ریزائن دیں گے تو وہ ہنس کے کہتے ہیں کہ کس بات پہ ریزائن دیں اور کون ہم سے ریزائن لے گا. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں. تو یہاں تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے. مجھے تو آج تک پاکستان کی ہسٹری میں شاید اگر آپ کے نالج میں ہو سکتا ہے کوئی آدھا کیس ہو کہ پاکستان میں کسی نالائکی پہ کسی بندے نے ریزائن دیا ہو. ہاں، یہاں ساری نالائکیاں پبلک کے لیے ہوتی ہیں، ان کو سزا بھی ملتی ہے. جزا ان کو کبھی نہیں ملی، صرف سزا ملتی ہے، اور اپنی جزا کے لیے وہ ساری عمر بھاگ دوڑ کرتے ہیں. جتنا سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹ لیتے ہیں. تو ہماری رمضان میں ایکٹیویٹیز یہی رہے گی جی. صبح سے شام جو روزے کی اہمیت ہوتی ہے کہ اس میں اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے، بہت ساری چیزوں پہ، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، تو وہ ہم شاید نہیں کر پاتے. ذرا سی بات پہ یہاں جھگڑے ہو جاتے ہیں. سب سے کمال جو رمضان میں ہوتا ہے وہ اسی روڈ پہ ہوتا ہے جس پہ میں چل رہا ہوں. افراتفری ہوتی ہے، لوگ برداشت نہیں کرتے. اگر کوئی یہ بائکس جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر کسی کو ٹکر لگ بھی جاتی ہے تو جو گالیاں دی جاتی ہیں، جو گریبان پکڑے جاتے ہیں، وہ تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. رمضان میں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا کہ کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے. ویسے جنرلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ صبر اور کنٹرول جو ہے وہ صرف باتوں کی حد تک ہوتا ہے، جو کہ سب سے بڑا کنسیپٹ ہے رمضان میں روزے کا. اور ہم باتوں کی حد تک سب کچھ کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہمارا رزلٹ 0 ہوتا ہے. اور ہم بتاتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم احسان جتلاتے ہیں سب پہ.
کہ میں روزے میں ہوں اور میں انج کر دیاں گا تو میں اونج کر دیاں گا. بہرحال جی تکلیف دہ چیزیں ہیں. اور جس معاشرے کو برائیوں نے، کرپشن نے جکڑا ہوا ہو، اس معاشرے سے آپ اور زیادہ توقعات کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمارے حق میں جو بھی کرے بہتر کرے. آمین.